الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها إلى آخر الرواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. میرے محترم بزرگ دوست و عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جب دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی کو انسانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا. وہ ذریعہ تھا اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے اور وہ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے. ایک نبی پیدا ہوتے، وہ اپنی قوم کے اندر اصلاح و تربیت کی محنت کرتے، اور اس محنت کے ہونے کے بعد اب نبی بھی انسان ہوتے. جب نبی دنیا سے چلے جاتے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کچھ وقت تو محنت کرتے، عمل کرتے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی. وہ تبدیلی آتے آتے بدعات میں بدل جاتی. اچھا کام برا ہو جاتا، ہلکا سا بدلا، پھر ہلکا سا بدلا، نتیجتاً خراب ہو گیا. جیسے ایک اسکول کا بچہ یا مدرسے کا طالب علم، جب استاد اس کو تحریر کے لیے ایک لائن کاپی کے اندر اوپر کے حصے میں لکھ کے دیتے ہیں، اس کو بنا کے لانا، تو آپ دھیان دیں گے تو اندازہ ہوگا پہلی لائن جب وہ بچہ لکھتا ہے تو بہت صاف ہوتی ہے، کیونکہ اس نے استاد کی دیکھ کر لکھا تھا. جب دوسری لکھتا ہے تو وہ کچھ خراب ہوتی ہے، کیونکہ اب استاد کی نہیں دیکھی تھی، اب اپنی دیکھی تھی. پھر تیسری لکھتا ہے تو اپنی اس سے پہلے والی دیکھتا ہے اور خراب ہو جاتی ہے. نیچے آنے تک وہ الفاظ کے بجائے کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں. کیوں؟ ہر مرتبہ میں نظیر بدل گئی. ایسے ہی نبی کو لوگ دیکھتے ہیں، عمل بہت نمایاں تھا، نبی کے بعد والوں کو دیکھتے تھوڑا بدل گیا، پھر دیکھا تھوڑا بدل گیا، پھر ایک وقت آتا کہ بدعت عام ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیجتے، پھر حالات کو درست کیا جاتا، پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی. اس کے بعد پھر یہی دوبارہ ترتیب چلی آتی. پہلے لوگوں نے بہتر کیا، بعد والوں نے کچھ کم کیا، اس کے بعد والوں نے اور کم کیا، پھر آہستہ آہستہ گمراہی عام ہو جاتی. اب یہ گمراہی عام ہوتی رہی. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک آتے رہے. اس سلسلے کی آخری کڑی ہم سب کے آقا رحمت للعالمین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ نے آپ کو بھی تعلیمات دے کر کے بھیجا. آپ نے قرآن کریم آپ پر نازل ہوا،
آپ نے صحابہ کرام کی جماعت تک پہنچایا، جو اللہ نے آپ کے قلب پر اپنی طرف سے باتیں کھولی آپ نے وہ صحابہ کرام کو پہنچائی، گویا کہ شریعت مطہرہ منظم جمع ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک تبدیلی ہے، پہلے کے مقابلے اس وقت میں ایک فرق آیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے بعد جب حالات خراب ہوتے تھے تو دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا اور دوسرے نبی کی توقع ہوا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام آئیں گے، حالات کو درست کیا جائے گا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ آخری نبی ہیں، اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ ساری دنیا کو کتابوں سے بھر دے، ہم تک بھی اس کا اقرار نہیں کر سکتے، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو یہ امت ہے، اس امت میں پہلی امتوں میں ایک فرق آ گیا کہ ان کو عمل کرنا تھا، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نبی کا کام ہے، وہ کر کے چلتے تھے۔ لیکن اب اس امت کے اندر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ اب تم میں سے ہی کچھ لوگوں کو فکر کرنی پڑے گی ساری امت کی، ہر علاقے میں کچھ ایسے باشعور فکر مند لوگ ہوں گے تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیں گے، اللہ کے بندوں میں اللہ کے احکام کو سجانا چاہیں گے، اللہ کے بندوں سے خامیوں کو، برائیوں کو ختم کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، کہ تمہیں اللہ نے لوگوں کے نفع کے لیے نکالا ہے تاکہ تم اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگوں کی تربیت ہوگی، اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک جنت کے اندر میری امت نہیں جائے گی تب تک کسی امت کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امت کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کے کاندھوں پر بوجھ زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوئی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے مقام بھی بڑا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُطَاعُ، کہ اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو نہیں پہنچی، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ یہ ایک قاعدہ مسلم ہے، جب کہیں پر مقام بڑا ملتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں ملتا، قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، قربانی سے بڑے مقام ملتے ہیں۔ انسان بلند مرتبے پر پہنچتا ہے قربانی کے بعد پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ ذمہ داری ساتھ میں ہے کہ تمہیں اچھائی کا حکم بھی کرنا ہے اور تمہیں برائی سے روکنا بھی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس کو جو میں نے روایت پڑھی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی کرنے والا اور اللہ کی احکام کی پاسداری کرنے والا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جہاز ہے، سمندری جہاز، اس میں کئی فلور ہوتے ہیں، نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں اوپر بھی ہوتے ہیں۔ نیچے پانی نہیں ہے، پانی نیچے موجود نہیں، اوپر کے حصے میں پانی ہے۔ اب نیچے والوں نے اوپر والوں سے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اب اوپر والوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ اب ان کو تو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ سوراخ کھودا، پانی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اوپر والوں نے منع تو کر دیا، لیکن جب یہ پانی سوراخ کر کے نکال رہے ہیں، اب ڈوبنا دونوں کو برابر ہے۔ اگر وہ پانی دے دیتے تو ڈوبنے سے بھی بچ جاتے، خیر خواہی بھی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اوپر والوں نے نیچے والوں کی خیر خواہی نہیں کی تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، لیکن لے کے ڈوبیں گے، اکیلے نہیں ڈوبیں گے۔ ایسے ہی امت مسلمہ کے وہ لوگ جن کو اللہ نے خیر کی فہم دی ہے، خیر کی سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، اگر وہ دیگر لوگوں کی اصلاح کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے، وہی حال ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تو پوچھیں گے تجھے ہم نے شعور دیا تھا، تجھے صلاحیت دی تھی کہ تو فکر کرتا اس بات کی فلاں نماز چھوڑتا ہے، لیکن تو نے پرواہ نہیں کی۔ اگر ہماری سڑک پر ایک شخص گزر رہا ہے، بائک سے نیچے گر گیا، 10 لوگ پہنچتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، چونکہ دکھ رہا ہے کس کی چوٹ لگی ہوگی، پریشانی پہنچی ہوگی، جو پریشانی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے اس سے بچانے کو 10 پہنچے ہیں، چاہے وہ غیر ایمان والا، لیکن جو نقصان، جو تکلیف، جو اذیت اس کو پہنچ رہی ہے نماز کے چھوڑنے سے، وہ نماز کے وقت گزر رہا ہے، مجھے توفیق نہیں ہے، بھائی صاحب نماز پڑھ لیتے، جب مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہے تو کہہ دو، کیا مذائقہ ہے، لیکن نہیں۔ کسی بھی خیر کو پہنچانے میں، کسی بھی خیر پر کسی کو کھڑا کرنے میں ہمیں معاون بننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ قیامت کے روز پوچھیں گے، اور جب وہ کہے گا یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے جس نے اعمال کیے ہیں اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، اب یہ بھی جائے گا، یہ بھی اس کے ساتھ میں جائے گا، یہ بھی ڈوبے گا، اللہ کے ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَعَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَضَحُّوا أَنفُسَهُمْ وَإِن تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ رواہ البخاری۔ فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے تجھے کیا ہوا، تو ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تم نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ وہ کہے گا مجھے مال کی ضرورت، مجھے پانی کی ضرورت تھی، اگر تم مجھے پانی دے دیتے تو تم بھی بچ جاتے اور ہم بھی بچ جاتے، اور اگر تم نے پانی نہیں دیا ہلاک تم بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گا۔ بالکل یہی ہے کہ امت کی اگر پرواہ کریں گے، پرواہ کرنے والے بھی بچیں گے اور جن کی پرواہ کی جائے گی وہ بھی بچیں گے۔ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے، اگر ہم بجھانے کی پرواہ کریں گے وہ بھی بچے گا، ہم بھی بچیں گے۔ اگر اس کو ہم نے نہ بجھایا، ہم بیٹھے رہے، وہ کہا نا بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا، سمندر بھی ہے بجھا بھی سکتا ہے لیکن آگ کو پوجتا ہے، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، آگ نہیں بجھا رہا۔ نتیجہ یہ ہے اگلا نمبر تو تیرا ہے، اگر تو بجھاتا تو تو بھی بچتا، یہ بھی بچ جاتا۔ ایسے ہی ہر ایک برائی سے معاشرے کو بچانا